حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ نے بہت بڑی حکومت دی تھی، اتنی بڑی سلطنت تھی اور اتنا کچھ تھا ان کے پاس اور اتنی چیزوں کا اختیار تھا ان کے پاس کہ اس کے بعد ایسی حکومت کسی اور کو نہیں ملی۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، انہوں نے کہا تھا اللہ ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو، اور باقی ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی تفصیل آگے قرآن مجید میں آئے گی۔ تو ایک موقع پر جنگی گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے تو ان کو دیکھ کر ان کا دل خوش ہو گیا۔ ویسے بھی گھوڑا ایسی چیز ہے، ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے جسے دیکھ کے آپ کے اندر ایک خاص قسم کا ولولہ اٹھتا ہے۔ گائے کو دیکھ کر فیلنگ اور ہوتی، بھینس کو کچھ اور، بکری کو دیکھ کے کچھ اور، بلی کو کچھ اور، چوہے کو کچھ اور، کاکروچ کو کچھ اور، تو گھوڑے کو دیکھ کر کچھ اور طرح کی فیلنگ ہوتی۔ اتنے زبردست گھوڑے تھے، اور ایک نہیں قطار، بہت زیادہ زبردست قسم کے اعلیٰ ترین گھوڑے۔ تو ان کو دیکھ کے دل میں ایک خوشی سمائی، محبت ہوئی، تو کیا کہنے لگے؟ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی۔ تو بندہ مومن کو دنیا کی کسی بھی چیز سے جو محبت ہوتی ہے اس کی بھی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت۔ ایک تو قرآن مجید میں بندہ مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے اندر اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہوتی، ہر چیز سے زیادہ وہ محبوب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کسی بھی چیز سے جو محبت ہوتی، خواہ وہ مال سے ہے، خواہ وہ اولاد سے ہے، خواہ وہ دوستوں سے ہے، خواہ کسی انسان سے، کچھ بھی ہے، اس کی بھی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ چاہے ایک پھول کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں مجھے پھول بہت پسند ہے، مجھے گرینری بہت پسند ہے، مجھے پہاڑوں پہ جانا بہت پسند ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کہتے ہیں آئی لو دس، آئی لو دیٹ، یہ کوئی برا نہیں ہے۔ لیکن بندہ مومن کی محبت اور نفرت اور ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اپنے رب کے لیے ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے کچھ دیا، اللہ کے لیے کچھ روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو محبت اور نفرت اور دینا اور روکنا یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن بندہ مومن کی محبت جو ہوتی ہے وہ عام انسان کی محبت سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کی محبت ہر اس چیز سے ہوتی ہے جو اس کو رب کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو۔ تو یہاں پر ہم کسی بھی چیز کو جب دیکھ کر اپریشیٹ کریں، تعریف کریں، اس سے محبت کریں، تو فوراً کس کو یاد کریں؟ رب العالمین۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کو دیکھ ہم حیران ہو جاتے ہیں، اور اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، طرح طرح کی خوبصورت چیزیں، اور وہ جو آپ کی آنکھیں کبھی نہیں دیکھتی تھیں اب وہ اس سے بیانڈ سب کچھ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے۔ وہ حیران کن چیزیں روز بروز آپ دیکھتے ہیں۔ تو ان سب کو دیکھ کر ایک ایمان والے میں اور ایک ایمان کے بغیر والے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، ہر چیز اسے رب کی یاد دلاتی ہے۔ تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ میں عالمین میں نہیں اٹکا، میں عالمین کے ذریعے کس تک جانا چاہتا ہوں؟ رب تک جانا چاہتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، رحمت کیا ہوتی؟ رحمت کا لفظی معنی کیا ہے؟ دل کی نرمی۔ مرسی کیا ہے؟ دل کی نرمی۔ اور الرحمن کون ہے؟ جو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ جس شخص کا دل نرم ہوتا ہے نا وہ ہر ایک کے لیے مہربان ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے شفیق ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے اس کے دل میں خیر ہوتی ہے۔ اور جو سنگ دل لوگ ہوتے ہیں، ہارڈ ہارٹڈ ہوتے ہیں، ان کو اپنے سوا کسی سے پیار نہیں ہوتا، وہ صرف سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، بس ان کو یہ پتا کہ ہم ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کوئی اور بھی ہے، دوسرے بھی ہیں۔ ایسا شخص کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور الرحمن میں کیا ہے؟ وسعت۔ رحمان کا لفظ آتے ہی کیا سوچنا چاہیے؟ وسعت، کثرت،
बहुत ज्यादा मेहरबान, भर जाने का तसव्वुर। और अर्रहीम बार बार और तसलसल मुसलसल हमेशा। पहली तरह की रहमत किसके लिए? सबके लिए। और अर्रहीम मोमिनों के लिए। यहां भी है और वहां भी होगी, तसलसल कंटिन्यूटी है उसमें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين